السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 16۔ قادر علی نے حکم کے مطابق ایک ویران جگہ پر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس نے ایک کچی جگہ بنا کر اس میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ تقدیر نے اسے شفا بانٹنے کے لیے چن لیا تھا۔ اب وہ لوگوں کو تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام سے ذہنی بیماریوں کا علاج بھی بتانے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات میں برکت ڈال دیتا تھا۔ جس جگہ پر قادر علی نے ڈیرا جمایا تھا وہ جگہ نہر کے کنارے آباد تھی۔ بہت اونچائی پر ایک سڑک وہاں سے گزرتی تھی۔ قادر علی کو وہاں بیٹھے سڑک پر چلتی بھاگتی گاڑیاں نظر آتی تھی۔ نیچے ایک چھوٹا سا پیارا سا گاؤں تھا جس کے باہر قادر علی نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم وعدے کی بدولت اسے 2 وقت کی روٹی پہنچ رہی تھی، کبھی کسی کے گھر سے اور کبھی کسی کے گھر سے۔ فاطمہ نے قرآن کریم پڑھ لیا تھا، اب وہ اس کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اللہ کی رحمت نے اسے نیک صورت بیٹا عطا کیا تھا۔ اس کا سارا دن اللہ کی عبادت، قادر کی خدمت اور بیٹے کی تربیت میں ہی گزر جاتا تھا۔ وہ قادر علی کے ساتھ انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو لے کر قادر علی کے پاس روتی ہوئی پہنچی۔ وہ اپنا معاملہ بیان کر نہ سکی۔ اس کے آنسو اس کی مجبوری نہ سمجھ کر آنکھوں کی چلمن سے جھانک رہے تھے۔ قادر علی نے اس سے معاملہ پوچھا تو بمشکل بول پائی، سرکار، میرے اس 4 سالہ بچے کو ڈاکٹروں نے کینسر کا مریض بتایا ہے۔ وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ قادر علی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں، اس کا باپ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ وہ عورت پھر رونے لگی۔ قادر علی اس عورت کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو بی بی، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہارے بچے کی زندگی ہوئی تو وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں اس بچے کو پانی پر دم کر دیتا ہوں، اس کو روزانہ گھوٹ گھوٹ پلانا، اللہ پاک بڑی مہربانی کرے گا۔ قادر علی نے فاطمہ کو آواز دی۔ اس نے اندر سے ایک بوتل بھر کر پردے کی اوٹ سے قادر علی کو پکڑا دی۔ اس پر قادر علی نے اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک مار دی۔ وہ بوتل عورت کو دے دی اور تاکید کی کہ وہ بھی نماز پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے آپ کو عاجز و مسکین پیش کر کے اس سے رحمت مانگتا تھا۔ شفا یابی کی دعا کے لیے قادر علی کتنی دیر سجدے میں ہی پڑا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا پر اپنی رحمت اور شفائیت کے خزانے کھول دیتا تھا۔ یہ قادر علی کی رب تعالیٰ سے محبت اور عقیدت کا ثبوت تھا۔ موسم گرما کی روانگی کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہلکی ہلکی سردی نے موسم بہت خوشگوار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیض الحسن کو ماہ نور کی کوکھ سے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جو کہ اب 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ صفدر حسین کے حکم کے مطابق اس کا نام مراد الحسن رکھ دیا گیا تھا۔ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا مراد دن بھر صفدر حسین اور فیض الحسن کو چکرا کر رکھ دیتا تھا۔ اب تو کاروبار میں فیض الحسن کی اچھی خاصی جان پہچان بن چکی تھی۔ اس کا نام آڑتیان کی لسٹ میں شامل ہو گیا تھا۔ مراد کی پیدائش پر عنایت علی نے بہت سارے روپیوں کی سلامی بہن کو پیش کی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے مگر انہوں نے گھر جا کر کسی کو نہ بتایا تھا۔ مگر ماجی کے دل کو ہول اٹھ رہے تھے۔ ان کے حساب کے مطابق مانو کے بچے کو 3 ماہ کا ہونا چاہیے تھا، مگر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر بھی چلنے لگتا تھا جب ملک رحمان نے مانو کو ٹھڈے مارے تھے۔ خدا نخواستہ اس کا بچہ، اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ مانو نے بھی کبھی بھول کر اپنے میکے والوں کا نام نہ لیا تھا، کیونکہ فیض الحسن نے کبھی بھی اسے پیار اور محبت کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اب تو وہ اپنے بچے میں مگن ہو گئی تھی۔ مگر ملک رحمان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے بہت بے قراری کے عالم میں یہ وقت گزارا تھا۔ خاندان والوں نے چند بار ماہ نور کے متعلق پوچھا تو وہ ٹال گئے۔ اب ان کی برداشت بھی جواب دے رہی تھی، مگر ابھی صبر سے کام لینا تھا۔ وہ سانپ اور سپولے کو اکٹھا ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ ماہ نور کی طرف سے کسی بچے کی پیدائش کی خبر ملے تو وہ اپنے مشن کو عملی جامہ پہنائیں، مگر ابھی تک وہ اس بات سے لا علم تھے۔ ماہ نور اور فیض الحسن اپنے بچے کی پرورش میں مصروف تھے۔ صفدر حسین اسے عورتوں کے میک اپ کر کے ہنساتا رہتا تھا۔
ماہ نور بھی اس کی فنکاری کی قائل ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی عورت کا گیٹ اپ کرتا تو مانو حیرانگی سے اسے دیکھتی رہتی اور اس کے فنکارانہ صلاحیتوں کی داد دیتی۔ وقت کا ظالم اور مہربان پنچھی اپنے پروں کو چلاتا ہوا ہوا کے دوش پر اڑتا جا رہا تھا۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ مراد الحسن اب 1.5 سال کا ہو گیا تھا اور پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ وہ انوکھی انوکھی شرارتیں کرتا تھا۔ اب فیض الحسن اسے گود میں اٹھا کر جب تک باہر کا چکر نہ لگاتا وہ اسے کہیں جانے نہ دیتا۔ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا مراد الحسن باپ اور ماں کی تصویر تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ بچے بڑے رنگ بدلتے ہیں۔ ابھی بہت سی منازل طے کر کے مراد الحسن نے اپنا رنگ و روپ بنانا تھا۔ عنایت بھائی، آپ مراد الحسن کا ماجی کو بتا دیں، مانو نے عنایت علی سے منت بھرے لہجے میں کہا تو مسکرانے لگے۔ وہ اس وقت فیض الحسن کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیض الحسن بھی اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ماجی نے جو دکھ اٹھائے ہیں اور میں نے انہیں جو دکھ دیے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ عنایت بھائی، آپ ماجی کو ایک بار لے کر آئے، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مانو کا انداز رو دینے والا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو ماجی تمہارے لیے نہ تڑپتی ہوگی؟ وہ ماں ہے، اس کے کرب اور اس کا دکھ کا اندازہ اولاد نہیں کر سکتی۔ عنایت علی بھی غمگین ہوئے تھے۔ میں کوشش کروں گا مانو کہ تمہاری ملاقات ماجی سے کروا سکوں۔ یہ کہہ کر عنایت علی چلے گئے۔ صبر و ہمت کا پیکر ماہ نور، جو کہ فیض الحسن اور دنیا کے لیے مثال بن گئی تھی، اب خود ماں بنی تھی تو اس کا صبر اور ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس نے شوہر کی طرف دیکھا جو پیار سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں فیض کہ آپ کو پوچھے بغیر گھر والوں سے ملنے کی ضد کی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جن میں شرمندگی اور معذرت واضح نظر آ رہی تھی۔ مانو میں نے تمہیں اپنانے سے پہلے اور بعد میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ سدا تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ فیض الحسن کی زبانی یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پھر سے بولا، میں نے تمہیں گھر والوں سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں روکا اور نہ ہی کبھی تم نے ملنے کی ضد کی، اور اتفاق ہی ہے کہ انہوں نے بھی کبھی تم سے ملنے یا ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کی۔ ماجی اور اس گھر کا ہر فرد میرے لیے قابل احترام ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فیض الحسن واقعی محبت کرنے والا شوہر تھا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ ہر دکھ بھول گیا ہوں، مگر تم پر جو ظلم رحمان بھائی نے کیے ہیں انہیں میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ بھی اس کی محبت کی ایک ادا تھی۔ وہ اپنی جان پر ہونے والے ظلم و جبر تو فراموش کر بیٹھا تھا، مگر اپنی جان مانو کے اوپر ظلم و جبر کو بھولنا نہ چاہتا تھا۔ عنایت علی نے ماجی کو مانو کے یہاں بیٹے کی خوشخبری سنائی تو وہ ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم اس سے کہاں ملے تھے؟ ماجی کا اندازہ ایسا تھا جیسے کہ وہ مانو کی بہت سی باتیں سننا چاہتی ہو۔ رحمان بھائی اور بھابیاں بھی عنایت علی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں بازار میں جا رہا تھا کہ مانو اور فیض الحسن سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ماجی، اس کا بیٹا بہت پیارا ہے، وہ میرے گلے لگا تھا، میں نے اسے پکڑا تو میرا منہ چومنے لگا تھا۔ آخر ہمارا ہی خون ہے۔ میں تو کہتا ہوں ماجی آپ ایک بار چلیے تو صحیح۔ عنایت علی نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جیب سے ایک کاغذ نکالا جس پر مانو کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے، میں نے اس سے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور لکھ بھی لیا۔ انہوں نے کاغذ ماجی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے ماجی۔ اس نے کہا تھا کہ ماجی کو لے کر میرے گھر آنا۔ وہ خود ہی گئی تھی اور خود ہی آئے گی۔ رحمان بھائی درمیان میں ہی بول پڑے، مگر ماجی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ بیٹے کی انا اور ضد نے انہیں بیٹی سے دور کر دیا تھا، مگر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ نہیں رحمان، میں اپنی مانو کو لینے جاؤں گی۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ اس نے آپ کا خیال نہیں کیا تھا؟ اس خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ تب بھی تو وہ آپ کی بیٹی ہی تھی اور تب بھی آپ اس کی ماں تھی۔ قصور اس کا ہے، سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ رحمان بھائی اپنی انا اور ضد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں تمہاری بھی ماں ہوں رحمان، میں نے تمہاری بھی غلطیوں پر ہمیشہ چشم پوشی کی ہے۔ تم نے میری بیٹی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا، میں خاموش رہی۔
تم نے اس کی کوکھ میں پلنے والے بچے کو اپنی ٹھوکروں اور ٹھڈوں سے ختم کرنے کی کوشش کی، تب بھی میں خاموش رہی۔ تم نے میری مانو کے سہاگ کو جاڑنے کی منصوبہ بندی کی، مگر میں تب بھی خاموش رہی۔ اگر ماں کی عدالت سے ممتا کا جذبہ نکال دیا جائے تو جانتے ہو کہ تمہارے جرائم کی فہرست کتنی طویل اور سنگین ہے۔ اگر مانو اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سزا کی مستحق ہے تو تمہاری غلطی اور جرائم کی سزا پر ممتا کی عدالت تمہیں زندگی بھر ماں کی شکل دیکھنے کو ترسنے کی سزا دے سکتی ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ عبد الرحمن، ہم نے تمہارا ہر فیصلہ سر جھکا کر سنا ہے اور مانا بھی ہے، مگر اب نہیں۔ میں مانو کے گھر جاؤں گی اور اس طرح جاؤں گی جس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کی پہلی اولاد کی خوشیاں منانے کے لیے جاتی ہے۔ وہ کچھ توقف کر کے بولی، اور ہاں، مانو بھی اس گھر میں آئے گی، فیض الحسن کی بیوی بن کر، اپنے خاوند کے ساتھ، اور فیض الحسن بھی آئے گا اس گھر کا داماد بن کر۔ اب یہ میرا فیصلہ ہے اور اس بار تمہیں ہی نہیں، گھر کے ہر فرد کو عمل کرنا پڑے گا۔ ماں جی اپنا فیصلہ سنا کر باہر لان میں چلی گئی تو عنایت علی نے سکون اور اطمینان کی سانس لی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ رحمان بھائی زچ ہو کر رہ گئے۔ اب وہ ماں جی کے ساتھ ٹکر نہ لے سکتے تھے۔ انہیں زندگی میں دوسری بار شکست ہو گئی تھی اور وہ اپنی شکست پر سیخ پانا ہوئے تھے، بلکہ دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر آئندہ کے لائحہ عمل پر عمل کرنے کی سوچنے لگے تھے۔ عنایت علی نے فیض الحسن کو سبزی منڈی میں ہی بتا دیا تھا کہ ماں ان کے گھر آنے والی ہے۔ اس نے بہت سا پھل خریدا اور دوسرے لوازمات بھی خرید کر وہ لدا پھندا گھر لوٹا تو ماہ نور حیران رہ گئی، جبکہ ننھا مراد الحسن باپ کو دیکھ کر کلکاریاں مارنے لگا۔ اتنا سارا پھل اور یہ گوشت وغیرہ! مانو کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ فیض الحسن نے اسے تنگ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس نے مراد الحسن کو اٹھایا اور چارپائی پر لیٹ کر اسے اپنے پیٹ پر بٹھا لیا۔ وہ ہنسنے اور کھیلنے لگا، مگر مانو کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ اب فٹافٹ کھانا تیار کر دو، وہ لوگ ابھی پہنچتے ہی ہوں گے۔ پہلے تو کبھی اس گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، یہ آج مہمان اور وہ بھی خاص! بات کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ حیرانگی سے فیض الحسن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ اس نے شک کی نگاہ سے خاوند کو دیکھا تو وہ قہقہا لگا کر رہ گیا۔ مانو، میری ایک یہی خامی ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ ہاں، پکڑ لیا نا؟ اب جلدی سے بتائیے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ستو۔ مراد الحسن کی نانی میری ساس صاحبہ اور تمہاری ماں جی آ رہی ہے۔ فیض الحسن کا انداز ایسا تھا جیسے کہ بادشاہ کی آمد سے پہلے بغل بجا کر اعلان کیا جا رہا تھا۔ ماہ نور بے یقینی کی کیفیت میں فیض الحسن کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ فیض الحسن نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ ضبط کے باوجود خوشی سے رونے لگی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو مانو؟ زندگی کی جس گھڑی سے بھی خوشی ملی، خدا کی قسم، چرا کر تمہاری گود میں ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مانو کی پشت پر تھپتھپائی تو وہ بھی آنسو پوچھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ پھر فیض الحسن نے اسے وہ ساری بات بتائی جو عنایت علی اسے بتا کر گئے تھے۔ عنایت بھائی نے واقعی ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ نہیں، وہ تو مسیحا ہے، مانو بولی تو فیض الحسن کا سر بھی تائید میں ہلنے لگا۔ اب مانو کی پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ ماں جی کے آنے سے پہلے مراد الحسن کو صاف ستھرا لباس پہنا کر تیار رکھنا چاہتی تھی۔ گھر کی صفائی وہ معمول کے مطابق کر چکی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے ہانڈی چولہے پر چڑھا دی تھی۔ چھوٹی موٹی بکھری چیزیں اس نے جلدی سمیٹ لی تھی۔ وہ 2 سال بعد اپنی ماں جی سے ملنے والی تھی۔ فیض الحسن نے اسے اس گھر میں ہر طرح کا سکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی بھی روپے پیسے کی کمی نہ ہونے دی تھی اور مانو نے بھی کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ آنے دیا تھا۔ محبت کو عبادت سمجھ کر نبھانے والے اس جوڑے نے محبت کی بے مثل مثال قائم کر دی تھی۔ گیٹ پر دستک ہوئی تو مانو کا دل دھڑک دھڑک کر صدائے بلند کرنے لگا۔ فیض الحسن اٹھ کر گیا
تو وہ بھی نروس ہو رہا تھا کیونکہ ماجی نے اسے ملازم ڈرائیور کے روپ میں ہی دیکھا تھا، آج داماد کے طور پر قبول کرنے آئی تھی۔ مانو بے قراری کی کیفیت میں انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ دروازہ کھل گیا تو سامنے عنایت بھائی اور ان کے پیچھے ماجی اور دونوں ہی بھابھیاں بھی تھی۔ وہ ماہ نور کو بھابھی سلمیٰ کے آنے کی امید نہ تھی کیونکہ رحمان بھائی انہیں روک سکتے تھے، مگر یہ عجوبہ ہو گیا تھا۔ کئی ماہ بعد ماں سے ملنے والی بیٹی کی آنکھوں نے ماجی کے گلے لگتے ہی ساون کی جھڑی لگا دی تھی۔ یہی حال ماجی کا بھی تھا، وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ فیضل حسن ایک طرف کھڑا سبھی کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی قصر ماہ نور کے کسی بھی مکین نے اسے اپنے داماد کے طور پر تسلیم نہ کیا تھا۔ بہرحال پھر بھی وہ مانو کی خوشی میں خوش تھا۔ بھابھیاں بھی مانو سے خوش ہو کر ملی۔ زمان اور حنان اب بڑے ہو گئے تھے، وہ اپنے پاؤں پر چل کر صحن میں کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے۔ مانو نے باری باری ان کا ماتھا چوما تو وہ حیرانگی سے بوا کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اتنی دیر کیسے دور رہ لیا تم نے مانو؟ ماجی نے بیٹی سے شکوہ کیا تو اس نے اپنے گھر کی مان مریادہ اور خاوند کی بے مثال محبت کی مثالیں دینا شروع کر دی۔ ماجی اب فیضل حسن کی طرف مڑی تو وہ کچھ نروس سا ہو گیا۔ تمہاری ذہانت اور سادگی کی میں پہلے دن سے ہی قائل ہو گئی تھی، مگر تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہوں گے یہ میں سمجھ نہ سکی۔ ماجی کے گلے لگ جاؤ فیضل حسن۔ ماجی نے یہ کہہ کر اپنی باہیں کھول دی اور وہ شرماتا ہوا ماجی کے کندھوں پر سر رکھ کر ہنسنے لگا۔ میں تمہیں اپنے داماد کے روپ میں قبول کرتی ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میری بیٹی خوش ہے اور سکھوں کی زندگی گزار رہی ہے، بس یہی میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ مجھے زندگی سے اور کیا لینا ہے؟ وہ اب مانو کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا نواسا کہاں ہے، جس کو دیکھنے کے لیے میری دن رات کی بے قراری نے مجھے بے چین کر رکھا تھا؟ مانو اندر سے سوئے ہوئے مراد الحسن کو جگا کر لائی تو وہ نیند کے خمار میں آنکھیں ملتا ہوا نئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ماجی اسے چوم چوم کر دیوانگی کی حدیں پار کر رہی تھی۔ مانو کی آنکھیں موتیوں سے چمکنے لگی۔ زمان اور حنان حیرانگی سے کبھی دادی اور کبھی نئے بچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھابھی ابھی بظاہر خوش ہی نظر آ رہی تھی۔ ماجی اور عنایت بھائی بہت ساری مٹھائی لے کر آئے تھے، بہت سارے کھلونے اور بہت سے کپڑے۔ ماجی رحمان بھائی نہیں آئے؟ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اس کے دل میں بھی بہن کے لیے تڑپ ہے، مگر وہ اپنی جھوٹی انا اور ضد کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ تم دیکھنا، ایک بار جا کر کہہ دوں گی تو وہ ضرور تمہارے گھر آئے گا۔ اچھے اور پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا، پھر پھل اور دیگر لوازمات نے ماجی اور بھابھیوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ مانو اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا خاصا کھاتی پیتی ہے۔ ماجی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ فیضل حسن محنتی اور محبت کرنے والا شوہر ہے، بس ان کے دل سے کدورت نکل گئی تھی۔ اس سارے کھیل میں عنایت علی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے بہت کچھ داؤ پر لگا کر مانو کی محبت اور نکاح سے لے کر اب خفگی اور صلاح تک ایک ایسا کردار ادا کیا تھا جو ناقابل فراموش تھا۔ ماجی تو مراد الحسن کو چوم چاٹ رہی تھی، وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور مراد بھی ان سے مانوس ہو گیا تھا۔ اچھا مانو، کب آ رہی ہو؟ سلمیٰ اور ممتاز بھابھی نے پوچھا تو فیضل حسن کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہ اجازت طلب کر رہی ہو۔ وہ سمجھ گیا اور بولا، اب آپ لوگ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی دل میں کوئی گلہ شکوہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے اور مانو میرے پاس پورا 1 مہینہ رہے گی، یہ میری شرط ہے، ماجی نے کہا تو فیضل حسن ہنس کر بولا، مانو تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-3 مہینے رہے گی۔ ماجی ان کی بات سن کر شرم سے خاموش ہو گئی، جبکہ مانو اس کی طرف آنکھیں نکال کر ہنسنے لگی۔ وہ لوگ جس طرح خوشی خوشی آئے تھے اسی طرح واپس بھی ہنسی خوشی چلے گئے تھے۔ فیضل حسن مانو کو تنگ کر رہا تھا اور وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ مانو، ایک بات کہوں؟ فرمائیے حضور۔ اگر رحمان بھائی نے تمہیں معاف نہ کیا اور مجھے اس رشتے میں قبول نہ کیا تو؟ فیضل حسن نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی، تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تو پھر آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں مانو، جو بھی کرنا ہے تمہیں اپنی سمجھ اور دانشمندی سے کرنا ہے، بس مجھے تمہارا ہر فیصلہ دل و جان سے منظور ہوگا۔ فیضل حسن اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں رہوں گی جہاں میرے خاوند کی عزت نہ ہو۔ جذبات سے نہیں مانو، دل سے سوچو، وہ تمہارے بھائی ہے۔
माजी है, तुम्हारा घर है, बहुत सी यादें, तुम्हारा बचपन, लड़कपन और जवानी की इब्तदाई अय्याम उस आंगन में गुजरे हैं। क्या तुम सब कुछ एक ड्राइवर की खातिर छोड़ दोगी? वो उसे तंग करने के मूड में था, मगर मानो संजीदा हो चुकी थी। इसकी संजीदगी से पता चलता था कि वो फैजुल हसन से कितना प्यार करती है। मैं अपना सब कुछ आपके प्यार में पहले ही छोड़ चुकी हूँ। जो शख्स और जो घराना आपकी इज्जत नहीं करेगा, मेरा भी उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये मेरा फैसला है। माहिनूर और फैजुल हसन मुराद को साथ लेकर कस्र माहिनूर के गेट पर खड़े थे। माहिनूर रुखसती के बाद पहली बार इस दहलीज को पार कर रही थी। माजी ने तेल गिराया और फैजुल हसन का माथा चूमा। उसने इजहार तशक्कुर से दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। मानो ने भी फैजुल हसन की कदर होते हुए देखी तो उसका सर फख्र से ऊंचा हो गया था। राजू और मलिका भी इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फैजुल हसन और मलिका की आंखें चार हुई तो फैजुल हसन ने आंख दबाकर मलिका को मजीद जेलस कर दिया। मानो और फैजुल हसन को सर आंखों पर बिठाया गया। रहमान भाई काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इनकी वापसी शाम को होने वाली थी। चाय पानी से फरागत पाकर फैजुल हसन और मानो लॉन में निकल आए। वो नरम नरम घास पर चहलकदमी कर रहे थे। फैजुल हसन उसे छेड़ने लगा। याद है मानो, जब तुमने पहली बार अपने पास मिस शमसा की ज्यादती का इजाला करने के लिए बुलवाया था, तो तुम इस जगह कुर्सी पर बैठी चाय का मग थाम कर मुझे सर ऊंचा करके जीने का सबक दे रही थी। मुझे आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ एक एक पल और एक एक लफ्ज़ याद है। वो उसकी तरफ देख कर रह गई। फैजुल हसन और माहिनूर अपनी बीती बातों को याद कर रहे थे कि मलिका आ गई। माहिनूर बीबी, वो आपका बेटा जाग गया है, उसे भूख लगी है, वो रो रहा है। मानो मुरादुल हसन को रोने का सुनकर भागती हुई चली गई। अब फैजुल हसन और मलिका रह गए थे। बड़े जालिम निकले हो, मलिका ने फैजुल हसन की तरफ तीर फेंका। तुम तुम पर तो कोई जुल्म नहीं किया, वो मुस्कुराता हुआ बोला तो वो जलकर रह गई। तभी तो जालिम हो, वो ये कहकर पैर पटकती हुई चली गई। फैजुल हसन ने माली चाचा को देखा जो पौधों को पानी दे रहे थे। उसने करीब जाकर सलाम किया तो माली चाचा हैरानगी से फैजुल हसन की तरफ देखने लगे। वो गले लगकर मिला मगर फौरन ही अलग हो गया। शायद अब वो फैजुल हसन की हैसियत का नहीं था या फिर फैजुल हसन का दर्जा बढ़ गया था। माली चाचा ने उसे मुबारकबाद दी और बताया कि तुम्हारे बाद मलिक रहमान ने तमाम मुलाजमों को निकाल दिया था, मगर मुझे, मलिका और राजू को दोबारा चंद माह बाद बुलवा लिया। ये उनकी मोहब्बत है। वो महल वालों को दुआएं देने लगे। मलिक रहमान की गाड़ी आकर रुकी तो इन दोनों का दिल धक से रह गया। मानो ने अपने बड़े भाई को 2 साल बाद देखा था। उन्होंने भी इन दोनों को लॉन में देख लिया था। नन्हा मुरादुल हसन मानो से चिमटा मुंह में उंगलियां डालकर खेल रहा था। मलिक रहमान उन पर अचटती सी निगाह डालकर अंदर की तरफ चले गए। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फैज़, हमें रहमान भाई के कमरे में जाकर माजरत करनी चाहिए, मानो ने कहा तो वो इसकी तरफ देखने लगा। आज तक मेरे साथ इनकी कोई बात नहीं हुई है, मगर फिर भी तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम माजरत करो और ये भी जानती हो कि वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ इनके कमरे में जाने के लिए तैयार हूँ। फैजुल हसन ने यहाँ भी माहिनूर की बात को ही अहमियत दी थी। उन्होंने रहमान भाई के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो गूंजदार आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है मानो। मानो जानती थी कि उसके भाई उसके कदमों की चाप भी पहचानते हैं, मगर फैजुल हसन हैरान था। मानो पहले अंदर दाखिल हुई, पीछे पीछे फैजुल हसन भी था। वो इस कमरे और मानो के कमरे में कोई ख़ास फ़र्क ना तलाश कर सका, बस कारपेट का रंग मुख्तलिफ था। रहमान भाई बाहर का नज़ारा करने के लिए खिड़की में खड़े थे। बैठो मानो। उनका चेहरा बदस्तूर उनकी मुखालिफ सिमत था। फैजुल हसन ने ये बात भी महसूस की कि अभी तक रहमान भाई ने सिर्फ मानो को ही मुखातिब किया था। वो चाहता भी था कि मानो अपने घर में पहले जैसा मकाम बना ले। वो दोनों रहमान भाई के खड़े होने की वजह से खुद ना बैठ सकते थे। ये एहतराम का तकाजा था। वो वापस घूमे तो उनकी आंखें चमक रही थी, मानो की नज़रें झुक गई थी। उन्होंने फैजुल हसन की तरफ मुस्कुराकर देखा तो वो भी हैरत के साथ साथ लबे जेर लब मुस्कुरा रहा था।
फैजुल हसन पहली मर्तबा इनकी आवाज़ और लहजे में शीरनी का आमेज़ा था। लिबास और हैसियत इंसान का स्टेटस बदल देते हैं। अब तुम देखो, इस कमरे तक पहुँचे हो तो मानो तुम्हारे पहलू में तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी बनकर खड़ी है, और तुम मेरे सामने एक ऐसे रिश्ते में खड़े हो जिसका एहतराम मेरे लिए वाजिब है। ये कहकर वो आगे बढ़े और फैजुल हसन की हैरत की परवाह किए बगैर उसे गले लगा लिया, मानो भी तब्दीली इस यकदम तब्दीली पर अंगशत बदनिदा थी। वो भी रहमान भाई के सीने से लग गई। उन्होंने उसे प्यार दिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, तुमने कैसे सोच लिया था कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा रह लेंगे? मुझे माफ़ कर दे रहमान भाई। ये कहकर मानो फिर उनके गले लग गई। मानो मेरी तरफ देखो, उन्होंने लबों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बहन का चेहरा हाथ से ऊपर करते हुए कहा, तुम वाकई जिद्दी हो। तुम जीत गई बाबा, और हम तुम्हारे प्यार में हार गए। रहमान भाई ने एतराफ़ करके उसका मान बढ़ा दिया। फैजुल हसन भी खुश था कि अब घर का माहौल भी परागंदा नहीं रहेगा। अचानक शोर बुलंद हुआ तो सभी लोग इनके कमरे में घुस आए और तालियां बजाने लगे। अब इन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। बहुत अरसा बाद घर में खुशी आई थी। रात का खाना उन्होंने इकट्ठे ही खाया था। अगली सुबह रहमान भाई और इनायत भाई ज़मीनों पर चले गए और फैजुल हसन मंडी चला गया। उसने सफदर हुसैन को तमाम दास्तान मनवान सुना दी। वो भी खुश हुआ कि इसके गरीब चाचा को कसरे माह नूर वालों ने अपना दामाद तस्लीम कर लिया था। चाचा यार, मुझे एक बात का खटका लगा हुआ है। इस वक्त वो अपने घर में बैठे हुए थे, जबकि मानो ने अपने मैके 1 माह तक रहना था। ज़रूर तू दूर की कौड़ी लाया होगा। तू है भी डंगर। चल बोल, क्या कहना चाहता है? मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मेरा कद तुम्हारे कद से ऊंचा हो गया है। मेरी बात की अहमियत को समझा करो। सफदर हुसैन का अंदाज ऐसा था कि फैजुल हसन इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। चाचा, मुझे इस बात का खटका है कि मलिक रहमान जितना टेढ़ा आदमी है, उसका इतनी जल्दी सीधा हो जाना और फिर तुमसे कोई गिला भी ना करना, दाल में कुछ काला ज़रूर है। ये जो बहन भाइयों के नाजुक रिश्ते होते हैं, इनमें खुलूस चाहत कूट कूट कर भरी होती है। जब इनकी चोट दिल पर लगती है तो मलिक रहमान जैसे टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। मुझे तो कोई चक्कर नज़र नहीं आया। फैजुल हसन उसे समझा रहा था, मगर वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, आज के दौर में पुरखुलूस और चाहत भरा रिश्ता सिर्फ माँ का होता है। बाकी सब ढोंग दिखावा और पैसे के रिश्ते होते हैं। मेरा दिल अनजाने से खतरे से डर रहा है। बस ज़रा मोहतात ही रहना। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, जबकि फैजुल हसन उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे क्या छीन सकता है डंगरा, वो लापरवाही से बोला। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी जिंदगी। सफदर हुसैन की बात ने फैजुल हसन को एक ज़बरदस्त झटका दिया था। वो संजीदा होकर उसकी तरफ देखने लगा था। इतनी गहरी बात सफदर हुसैन के जहन में कैसे आ गई? यकीनन वो बड़ा हो गया था। उसका जहन भी ज़माने के साथ साथ हालात की संगीनियों से नबरद आज़मा होकर वसत पकड़ गया था। फैजुल हसन ने उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया। उसकी आवाज़ में जो दर्द और खौफ था, उसने फैजुल हसन को भी हिलाकर रख दिया था। फैजुल हसन ने कसरे माहनूर के गेट से अंदर दाखिल हुआ तो एक नई गाड़ी, जो कि सामान वगैरह लोड करने के लिए डाला नुमा होती है, लॉन में खड़ी थी। घर के सभी अफराद के उसके पास ही बैठे कुर्सियों पर चाय वगैरह से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फैजुल हसन को देखकर माहनूर मुराद को उठाए उसकी तरफ बढ़ी। उसने मुराद को मानो की गोद से लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। वो भी बाप का नाक पकड़ लेता, कभी मूंछों को पकड़ लेता। पक्का शरारती बन गया था। फैजुल हसन मुराद को उठाए चलता हुआ इन लोगों के पास पहुंचा और सलाम किया। खाली कुर्सी पर बैठकर वो नई गाड़ी को देखने लगा। मलिक अब्दुल रहमान उसी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने फैजुल हसन की नज़रों में पसंदीदगी की झलक देख ली थी। नीले रंग की डाटसन गाड़ी अपनी शान के साथ खड़ी थी। फैजुल हसन को भी माहनूर ने चाय पेश की तो सभी लोग चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। मलिक अब्दुल रहमान ने अपना कप ख़त्म करके अपनी जेब से एक चाबी निकाली और टेबल पर रख दी। फैजुल हसन, सभी लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने माहनूर को शादी पर कोई तोहफ़ा नहीं दिया, क्योंकि जिन हालात में शादी हुई
وہ دور میرے خاندان کے لیے اذیت کا دور تھا، مگر اب سبھی تمہاری شادی کو دلی طور پر قبول کر کے اپنا اپنا تحفہ پیش کر چکے ہیں، لہٰذا اب میں نے بھی دلی طور پر تم دونوں کی شادی کو قبول کرتے ہوئے اپنا حقیر سا تحفہ تمہاری نظر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی کی چابی فیض الحسن کی طرف بڑھا دی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نئی گاڑی اس کے لیے ہوگی۔ اس نے مانو کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ فیض الحسن نے چابی رحمان بھائی کے ہاتھ سے لے لی تو تالیوں کی گونج سے لان میں مزید خوشگواری پھیل گئی۔ مجھے مانو نے بتایا تھا کہ تم دوسرے شہر سے سبزی وغیرہ منگواتے ہو، اب کرائے پر گاڑی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوبارہ بولے تو فیض الحسن کو صفدر حسین یاد آیا، جس نے سمجھ لیا تھا کہ ملک عبد الرحمن اچھا بندہ نہیں ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو فیض الحسن، رحمان بھائی نے اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرا تحفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ نے خوامخواہ ہی تکلف کیا رحمان بھائی۔ اس نے پہلی مرتبہ ملک عبد الرحمن کو ان کے نام اور رشتے سے پکارا تھا۔ بھائی بھی کہتے ہو اور غیریت بھی برتتے ہو۔ ان کے لہجے میں خلوص دیکھ کر وہ صفدر حسین کے شک اور شبے کو جھٹلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب صفدر حسین اور فیض الحسن اپنی نیلے رنگ کی ڈیٹسن پر دوسرے شہروں سے سبزیاں لایا کرتے تھے۔ اپنی گاڑی ہونے کی بنا پر وہ دوسرے لوگوں سے پہلے منڈی پہنچ جاتے تھے اور اچھے خاصے پیسے کما لیتے تھے۔ اب تو صفدر حسین بھی گاڑی پر ہاتھ سیدھے کرنے لگا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور جلد ہی گاڑی چلانا سیکھ لینا چاہتا تھا۔ فیض الحسن بھی اس پر اپنی توجہ صرف کرتا تھا۔ خانپور، جو کہ ماہ نور کے اجداد کا گاؤں تھا، وہاں جانے کے لیے باقاعدہ ٹرین جاتی تھی، مگر جنید کی شادی پر سبھی لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں جانے کو ترجیح دی۔ ماہ نور اور فیض الحسن اپنی نیلی ڈیٹسن میں تیار تھے، مگر رحمان بھائی نے کہا کہ یہ گاڑی اچھی نہیں لگے گی، اس لیے تم اپنی سابقہ گاڑی لے جاؤ، مگر فیض الحسن نے انکار کر دیا تھا۔ سبھی راضی ہو گئے۔ ماہ نور سے شادی کرنے کے بعد اس کے خاندان میں پہلی شادی یا پہلا فنکشن تھا جس میں فیض الحسن بطور ماہ نور کے شوہر شامل ہونے جا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک مرتبہ خانپور جا چکا تھا، مگر تب ماہ نور اس کے پہلو میں اس کی محبت کے روپ میں تھی، اور آج اس کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں بن کر اس کے پہلو کو مہکا رہی تھی۔ فیض الحسن نے صفدر حسین کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اس کے دھڑکتے دل کے ساتھ چاچا کو رخصت کیا تھا۔ قصر ماہ نور کے تمام لوگ اس شادی میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے، پھر بھی صفدر حسین کی خدشات اپنی جگہ پر موجود تھے۔ اس نے چاچا کو غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں نمی بھر کر رخصت کیا تو فیض الحسن ڈنگر کہہ کر چلا آیا۔ اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کس طریقے سے رحمان بھائی ان سے اپنا بدلہ لیں گے، کیا وہ ان دونوں کو الگ کر دیں گے۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر سٹوری پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔